دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حیات زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ رمضان میں روزے کس طرح سے رکھا کرتی تھی اور سحری اور افطار کن چیزوں سے کیا کرتی تھی، یہ جان کر یقیناً آپ کا دل تڑپ جائے گا، تو اس واقعے کو آپ پورا ضرور سنیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی، جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے۔ ان کو حقیقت سے آشنا کریں، حقیقت سے۔ یہ چھپانا اور یہ کہنا اوہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا، یہ گھبرا جائے، وہ پھر ساری زندگی ڈرے گا۔ بچوں کو بزدل نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بات خاص کر کے مسند ابو یعلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ خدا را ماؤں کو میرا یہ پیغام دیں، ان سے کہیں بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں، انہیں 1% بھی یہ نہ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 1% بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں، ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے۔ وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ماحول کتنا خراب ہو گیا، عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا، تباہی اتر جائے گی۔ خبردار بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا، اس کا نتیجہ نکلا نا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں، امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں، سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی۔ پھر سچ آگے منتقل ہوا۔ ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا۔ بچے سے کنایا توریہ بعضوں کا جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھیں، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھتی تھیں۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے،
تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے۔ یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا ہے۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو۔ سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بڑا عجیب منظر ہوا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹیں۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں۔ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ جو مانگتے ہیں لا کے، جو کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو رمضان بڑا مقدس اور عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دوستو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو اس مہینے میں عبادت ضرور کریں۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سحری اور افطار میں جو چیز ہمیں کھانے کو ملتا ہے وہ چیز ہم خوشی سے کھاتے ہیں، اور جس چیز کی ہمیں خواہش ہوتی ہے وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت فاطمہ پر کہ کس طرح سے وہ روزہ رکھا کرتی تھی، غریبی کی حالت میں کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا، پھر بھی رمضان کے روزے رکھا کرتی تھی۔ لہٰذا دوستو آپ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔